السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج اور کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، یعنی یہ کام اس کے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے الطہور شطر الایمان کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی صفائی کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ میں بھی اسی چیز کی اللہ کریم کے محبوب نے وضاحت فرمائی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ جب کوئی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ہم بستری کرنے کی وجہ سے یا پھر حیض و نفاس کی صورت میں، تو کیا گھر کے کام کاج، گھر کے معاملات، کھانا پکانا یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج کریں یا نہ کریں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ناپاکی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک صاف رہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پاکی کا تعلق صرف اور صرف عبادات کے ساتھ ہے، یعنی کہ عبادت کرنے سے پہلے انسان کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اگر انسان ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں، گھر کا کام کاج ہے، کھانا پکانا وغیرہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے انسان کے بدن کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں ایک آدمی ناپاک ہو جائے یا کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو روزہ رکھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے وہ غسل کریں، یعنی سحری کرنے کے لیے نہانا، غسل کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر وہ ناپاک ہیں تو کھانا وغیرہ کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ غسل کریں۔ تو جب کھانے پینے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے تو پھر کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کرنا وغیرہ کیوں کر ناجائز ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میری ایسی مائیں بہنیں جو مخصوص ایام میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، اگر انہوں نے کھانا بنانا ہے، بچوں کے لیے دودھ گرم کرنا ہے، چائے بنانی ہے یا پانی پینا ہے، پلانا ہے، گھر کے کام کاج کرنا ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے ان کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی حرج کے وہ یہ تمام کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عورت اگر ناپاک ہے تو پھر اس کے لیے گھر کے کام کاج کرنا ممنوع ہے، کھانا بنانا ہے تو یہ بھی نہیں بنا سکتی، کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، چائے نہیں بنا سکتی، یا پھر اسی طرح گھر کے کوئی دوسرے تیسرے کام کاج جو ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہیں کر سکتی کہ میرا جسم ناپاک ہے، لہٰذا میرے لیے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی کام ہے اسے کر سکتی ہیں، البتہ عبادت کے لیے غسل کرنا یہ شرط ہے، باقی کسی کام کے لیے پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔